سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوانین۔ ابھی تک آپ حضرات پچھلے اسباق میں صرف ناقص واوی پڑھ رہے تھے، یعنی ناقص واوی کی گردانیں۔ باب فعل یفعل یعنی نصر ینصر سے، اور مصدر تھا الدعوۃ والدعاء، بلانا دعوت دینا۔ تو آپ نے دعا ماضی کی گردان معروف، پھر مجہول، یدعو مضارع کی گردان معروف، پھر مجہول، پھر نفی تاکید بلند، بلم، لام تاکید بانون ثقیلہ، خفیفہ، امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ ساری گردانیں پڑھ لی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی تعلیلات اور ان کے طریقے بھی بیان کر دیے ہیں۔ لیکن صاحب کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گردانیں مکمل کرنے کے بعد قوانین بیان کرتے ہیں، اور جن صیغوں کی تعلیل کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے ان کو بیان کرتے ہیں، اور جو ماقبل سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے۔ دیکھیں تو آج قوانین کا بیان ہے کہ کس کس صیغے میں تعلیل کس بنا پر ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ قوانین، دعیہ در اصل دعی و بود، دعیہ اصل میں تو دعیہ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول۔ دیکھیں دعیہ در اصل دعی و بود، دعیہ اصل میں دعی و تھا، واو یا گشت دعیہ شد، واو یا ہو گیا دعیہ ہو گیا۔ اب قاعدہ بتا رہے ہیں تعلیل کیوں کی، واو کو یا سے کیوں بدلا۔ زیرا کہ ہر واو کے در آخر کلمہ بود، اس لیے کہ ہر واو جو کلمے کے آخر میں ہو وہ پیش ازوہ کسرہ باشد، اور اس سے پہلے کسرہ ہو، واو یا گردد، وہ واو یا ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا۔ زیرا کہ واو از پس کسرہ بمنزلہ ضمہ باشد، اس لیے کہ واو کسرے کے بعد ضمے کے درجے میں ہوگا۔ زیرا کہ واو از پس کسرہ، اس لیے کہ واو کسرے کے بعد بمنزلہ ضمہ باشد، ضمے کے درجے میں ہوگا۔ کس کے درجے میں؟ ضمے کے درجے میں ہوگا۔ وضمہ پس کسرہ دشوار دارند، اور ضمے کو کسرے کے بعد دشوار رکھتے ہیں۔ اہل صرف، اہل عرب ضمے کو کسرے کے بعد ضمے کو دشوار رکھتے ہیں۔ نبینی کے بنائے فعلا در سخن عرب نیام داست، نبینی دیکھتے نہیں ہو، اندھے ہو گئے ہو، نبینی دیکھتے نہیں ہو، کہ بنائے فعلا در سخن عرب نیام داست، کہ فعلا کا وزن سخن عرب میں، کلام عرب میں نہیں آیا ہے۔ آپ نے فعل یفعل پڑھا ہے، فعل یفعل پڑھا ہے، اور آپ نے فعل یفعل پڑھا ہے، اور آپ نے فعلا بھی پڑھا ہے، فعلا بھی پڑھا ہے، فعلا سمع، فعلا کرما، فعلا فتح نصر پڑھا ہے، لیکن فعلا نہیں آیا کہ کسرے کے بعد ضمہ آیا ہو۔ اسی کو بتا رہے ہیں، اس لیے کہ کسرے کے بعد ضمہ دشوار رکھتے ہیں۔ نبینی کے بنائے فعلا در سخن عرب نیام داست، تم نہیں دیکھتے ہو کہ فعلا کا وزن کلام عرب میں نہیں آیا ہے۔ تو دعی یا اصل میں دعی وا تھا، تعلیل کیا ہوئی کہ آخر سے واو کو یا سے بدل دیا، دعی وا سے دعی یا ہو گیا۔ اس واو کو یا سے بدلا کیوں؟ اس لیے کہ واو کلمے کے آخر میں ہے جس پر ضمہ ہے، نہیں، جس پر فتحہ ہے، جس پر
کدھر گیا؟ دعیا، ہاں تو واو آخر میں ہے، واو کلمے کے آخر میں ہے اور واو پر ضمہ نہیں ہے، واو خود ہے، واو کلمے کے آخر میں ہے اور اس کے ماقبل میں کسرہ ہے، تو کسرے کے بعد خود واو کا ہونا ہی ضمے کے درجے میں ہے، اگرچہ واو پر ضمہ نہیں ہے لیکن کسرے کے بعد واو کا ہونا، چونکہ واو ضمے کے مشابہ ہے نا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسرے کے بعد ضمہ آیا، اور کلام عرب میں کسرے کے بعد ضمہ نہیں آتا ہے، اس کو دشوار رکھتے ہیں، اگر کہیں آئے گا بھی تو شاذ ہوگا، تو اس بنا پر یہاں واو کو یا سے بدل دیا گیا۔ قاعدہ قانون پورا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھایا اور اس کا ترجمہ بھی کرا دیا، یہی آپ کو یاد کرنا ہے۔ پھر ہے دعو، کیا ہے؟ دعو، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، معروف ہے یا مجہول؟ مجہول ہے، یہ بھی فعل مجہول ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے، صیغہ پہچان لیا، اب آپ اس کی تعلیل دیکھیں۔ دعو در اصل دعے وو بود، دعو اصل میں دعے وو تھا، واو یا گشت، واو یا ہو گئی، دعے یو شد، کیا ہو گیا؟ دعے یو شد، دعے یو ہو گیا۔ بعد ازاں ضمہ بروے دشوار داشتند، نقل کردہ بما قبل دادند، بعد ازاں اس کے بعد، ضمہ بروے دشوار داشتند، ضمہ اس پر دشوار رکھ کر، ضمہ اس پر کس پر؟ یا پر، نقل کردہ بما قبل دادند، نقل کر کے ما قبل کو، ما قبل میں کیا حرف ہے؟ عین۔ بعد سلب حرکت ما قبل، ما قبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد، ما قبل کی حرکت کو، تو ما قبل میں کیا تھا؟ یا کہ عین، عین کی حرکت کیا ہے؟ کسرہ، اس کسرے کو سلب کرنے کے بعد، ہٹا دینے کے بعد، لے لینے کے بعد، دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن ایک ساتھ آئے، چونکہ یا کا بھی جو ضمہ تھا وہ نقل کر دیا گیا، یا بھی ساکن اور واو بھی ساکن، دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن ایک ساتھ آئے، واو و یا، حالانکہ پہلے یا ہے تو کہتے یا و واو، بہرحال دونوں ساکن ہیں، چاہے واو کو پہلے ذکر کریں یا کو، واو و یا، واو اور یا کے را بیف گندند، ایک کو گرا دیا، دعو شد، دعو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دعو ہو گیا۔ اب اسی قاعدے کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے، آپ نے پوچھا تھا پچھلے سبق میں داعونا کی تعلیل کیا ہوگی، اس میں فاعل میں جو جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور ہم نے کہا تھا سامنے قاعدہ آ رہا ہے، اسی کی روشنی میں ہوگی تو وہیں ذکر کر دیں گے، تو لگے ہاتھوں دیکھ لیں، یہی قانون جاری ہوگا اس میں بھی۔ داعونا دیکھ لیں، یہ کتاب میں یہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس میں فاعل کی گردان میں لکھا ہے، دیکھ رہے ہیں جمع کا صیغہ؟ داعونا اصل میں کیا تھا؟ داعونا، کیا تھا اصل میں؟ داعونا۔ تو اس میں فاعل کا جو قاعدہ اور قانون بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر واو طرف میں واقع ہوا، واو واقع ہوا کسرے کے بعد، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہذا اس واو کو یا سے بدل دیا، اس واو کو، یہ تو قانون ہم نے باضابطہ بالکل صراحت کے ساتھ بتایا تھا کہ داعونا اصل میں داعونا تھا، داعی عین زیر ای ہے، اس کے بعد واو پر ضمہ ہے، تو یہاں پر جو آخر کا واو اور نون ہے وہ تو جمع کے لیے ہے، علامت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ داعونا اصل میں داعونا تھا، واو طرف میں واقع ہوا کسرے کے بعد، لہٰذا واو کو یا سے بدل دیا، واو کو اب کیا ہو گیا؟ داعیونا، داعیونا۔ اب دیکھو دعو سے دعیو ہوا تھا، داعیونا ہو گیا وہاں، جس طرح یہاں یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ہے،
دعیو میں ما قبل کو دی ہے، ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد. اسی طرح داعونا جب داعونا داعونا تھا، داعونا سے داعیونا ہوا، یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو عین کو دی، ما قبل کی حرکت سلب کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، یہاں بھی دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور واو. اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیا، داعونا ہو گیا. بالکل اسی قاعدے کی روشنی میں نکل آئے گا. بس اس میں فاعل والے قاعدے کے ذریعے اس میں واو کو آپ یا سے بدل دیں گے، پھر یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو یعنی عین کو دیں گے. اجتماع ساکنین جس طرح یہاں ہوا ہے یا واو کے درمیان، اسی طرح وہاں ہوگا. یہاں بھی یا گری ہے، وہاں بھی یا گر جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں ایک اور پڑھ لیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیں. تو دعو والی گردان، دعو والی تعلیل معلوم ہو گئی. آگے دیکھ لیں. یدعو در اصل یدعو بود است. یدعو اصل میں یدعو تھا، اس کی تعلیل آسان ہے. واو اخت ضمہ بود، واو ضمے کے مشابہ تھا. ضمہ دیگر بروے دشوار داشتند ساکن کردند، دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کے ساکن کر دیا. یدعو شد، یدعو ہو گیا. آگے دیکھیں. یدعونا می خوانند آ ہما مردمان. می خوانند بلاتے ہیں وہ تمام مرد، یا دعوت دیتے ہیں وہ تمام مرد. می خوانند آ ہما مردان، بلاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں وہ تمام مرد. یہ یدعونا کا ترجمہ کیا ہے، اور ترجمے سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، چونکہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ بھی شکل میں سیم ہے. اب بتاتے ہیں. در اصل یدعونا بود، یدعونا اصل میں یدعونا تھا، اس کی تعلیل بھی آسان ہے. واو اخت ضمہ بود، واو ضمے کے مشابہ تھا. ضمہ دیگر بروے دشوار داشتند ساکن کردند، دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کر ساکن کر دیا. دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن ایک ساتھ آئے. واو اول را حذف کردند، پہلے واو کو حذف کر دیا. یدعونا شد، یدعونا ہو گیا. تو جو یدعونا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں تعلیل کے ذریعے ایک واو کو حذف کیا گیا ہے. اس میں تعلیل کے ذریعے ایک واو کو حذف کیا گیا ہے. آگے دیکھیں. یدعونا می خوانند آ ہما زنان. یدعونا کا ترجمہ کر رہے ہیں. یدعونا می خوانند آ ہما زنان، بلاتی ہیں وہ تمام عورتیں یا دعوت دیتی ہیں وہ تمام. اب دیکھو اوپر بھی یدعونا تھا، نیچے بھی. اوپر والا صیغہ یدعونا جمع مذکر غائب کا ہے، اور نیچے والا صیغہ یدعونا جمع مؤنث غائب کا ہے. آگے لکھتے ہیں بر اصل خود است. یہ یدعونا جو جمع مؤنث غائب کا ہے اپنی اصل پر ہے، اس میں کوئی تعلیل. لیکن جو جمع مذکر غائب کا ہے وہ اپنی اصل پر نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں تو یدعونا تھا، تعلیل کے بعد وہ اس کی شکل و صورت میں آ گیا ہے. لہٰذا آپ حضرات دعیہ کی تعلیل، دعو کی تعلیل، یدعو کی تعلیل، اور یدعونا جمع مذکر غائب اور یدعونا جمع مؤنث غائب کی تعلیل، اور ساتھ میں اس میں فاعل کی تعلیل، یہ تعلیلات اور قوانین یاد کر کے لائیں.